نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حیدری، بر دشمنان اہل بیت لعنت، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ مل کے بصدائے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله على محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صلوات محمد۔ ایک دفعہ پھر مل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک اعلان ہے، اور اعلان اتنا اچھا ہے کہ میں آپ کو پہلے اعلان سے، اس اعلان کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو باتیں اگر آپ اجازت دیں، توجہات ہیں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، علموا العربی وتعلموها الناس۔ مولا آپ کے اور ہمارے مولا کا فرمان ہے، اور واقعاً یہ ہماری بدبختی ہے شیعیان حیدر کرار کی۔ علی نے جو لینگویج آپ کو اور ہمیں دی، محمد مصطفیٰ نے وہ انگلش یا فرینچ نہیں دی تھی، محمد اور علی عربی دے کے گئے تھے۔
مولا فرماتے ہیں علم العربیہ، عربی سیکھو اور سکھاؤ، لِأَنَّهُ لُغَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت والوں کی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ لِأَنَّهُ نانا لِأَنَّهُ لُغَةُ اللہ، اللہ کی زبان ہے۔ لِأَنَّهُ لُغَةُ النبی، نبی کی زبان عربی ہے، اور مجھ علی کی زبان عربی ہے۔ توجہ آتا ہے حضرات کی؟ تو عربی سیکھنے اور سکھانے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہ میری مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں، قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں بہت سارے حضرات، تو ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت غور سے، یہ بڑا المیہ ہے، خیر سے آپ برا نہیں مانیے گا۔ ہمارے یہاں مثلا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، عربی کا یہ ایک اعجاز ہے، عربی میں ایک حرف چینج ہو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا حلوے والی حا، تو وہ حا، وہ ادھر وسط حلق، حلق کے بیچ سے، میں آپ آواز میرا حا سن رہے ہیں، حا ایسے۔ اب اس کو ہمارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہا پڑھتے ہیں، دوسرا والا دو چشموں والا ہا، ادھر معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی علم تجوید سیکھیں، مائیں بہنیں بھی، تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو، آپ کی فاتحہ، سورہ توحید کم سے کم۔ اور یہ میں واقعاً ابھی جملہ بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، جہاں پر آپ دنیا میں اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ قرآن سیکھنے کے لیے اپنا مال لگائیں۔ توجہات ہیں؟ انگلش کے لیے 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، قرآن کی بات آئی مولوی 500 روپے والا چاہیے۔ تو یہ ہماری خدا را، ان چیزوں کو آپ اچھا جو علم تجوید کا ماہر ہو اس کو بلائے، 15 20 25 ملائکہ جب آئیں گے قبر میں تو وہ انگلش نہیں بولیں گے، وہ عربی میں پوچھیں گے من ربک ومن نبیک ومن امامک۔ توجہات ہیں؟ اب یہ علم تجوید کا یہاں پہ کھارادر میں ہمارا مولانا صاحب نے دیا ہے تجوید القرآن کی کلاس۔ بزرگ حضرات بھی اگر آپ محسوس فرمانے ضرور سیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ عمر جو ہے وہ نکل گئی ہے، نہ، آپ حضرات جو ہے وہ اس کو ضروری سمجھ کے، اور یہ خواتین کے لیے شاید آغا ایسے ہی، خواتین کے لیے ہفتے میں 1 دن ہے، دیکھیں 2 گھنٹے کی کلاس ہے، جس میں علم تجوید اور قرآن پڑھنا ترتیل کے ساتھ، قرآن کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ایسی ہم فاتحہ پڑھی کہ وہ فاتحہ بھی پریشان ہو جائے، فاتحہ کا بھی فاتحہ ہو جائے، نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، را بے جو عربی بے، وہ بات تھوڑا موٹا ہوتا ہے، تفخیم۔ اس طرح قطب و جدن، کچھ ایسے حروف ہیں جن پہ قلقلہ ہوتا ہے دال کے اوپر، وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو کچھ مثلا حروف ہیں ان کے اندر سیٹی کی آواز آتی ہے، سین عربی میں سیٹی کی آواز کے ساتھ نکلتا ہے، زا توجہ آتے ہیں، شین، تو وہاں پہ جب آپ یہ پڑھیں گے، اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، 1 دفعہ آپ نے پڑھ دیا، تھوڑی سی پریکٹس کر لی، آپ کا قرآن بہترین ہو جائے گا۔ آپ کو پھر روانی کی ضرورت پڑے، صرف روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، صبح و شام، صبح 1 سورہ پڑھیں، شام پڑھیں، آپ دیکھیں۔ اور جب آپ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، یقین جانیں آپ اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کریں گے، تبدیلی محسوس کریں گے۔ توجہات ہیں؟ یہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے افسر خانم کی محفل میں، 16 سے لے کر 55 سال تک کی میری مائیں بہنیں، آواز جاری ہے نیچے میری، خواتین جو ہے وہ داخلہ لے سکتی ہیں۔ تو اس میں آپ لوگ ہفتے میں 1 دن ہے میرے خیال میں، کون سے دن ہے آغا صاحب؟ ہفتے میں 1 دن ہے، تو یہ مولانا فیضان مجلسی ہیں، ان سے آپ لوگ رابطہ کریں۔ اس کے لیے 1 دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر مل کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بصدائے بلند صلوات، صلی اللہ علی محمد۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، کل ہم نے آپ کو زمانے غیبت میں
کیسے ہم اپنے آپ کو امام زمانہ سے مربوط رکھیں. 4 دقیقوں کی دعا، دعائے عہد. یہ آپ روزانہ بیعت کرتے ہیں مہدی کی. توجہات ہیں. دیکھیں آج جو بدعقیدتی خاص کر آپ کے شہر کراچی کے اندر ہے، وہ نتیجہ ہے کہ ہم نے مہدویت کے اوپر کام نہیں کیا. توجہات ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج مثلا بعض نادان حضرات میں کھل کے کوئی لگی لپٹی بات نہیں، کیا کر رہے ہیں بھی فلاں فقی کی بیعت کر لیں. پرانے جو فقہات ہیں ہمارے، کبھی انہوں نے اپنی بیعت نہیں کروائی، کیونکہ بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے. یہ شیعہ عقیدہ پڑھ لو، پریشان مت ہوئیے گا. کوئی بھی مجتہد فقی اپنی بیعت کروا ہی نہیں سکتا. اگر کروائے گا تو حرام کام کر رہا ہے. فقی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مثلا کیا وضو کے مسائل میں یا نماز شکیات نماز کے اندر، اور وہ بھی فقی اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہوتا، صادق آل محمد کے کلام سے نکال کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. سمجھیے اس بات کو. اسے کہا جاتا ہے تقلید. مثلا خواتین کے جو مسائل ہیں اس میں ہم رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ توجہات ہیں حضرات کی. خواتین کے جو مسائل ہیں اس کے اندر آپ نے فقی کی طرف رجوع کر لیا. نماز کے، میراث کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، بہن کا حصہ کتنا ہے، اس کے میں آپ کیا رجوع کریں گے. یہ بھی یاد رکھیں، کوئی بھی فقی، میں ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، کوئی بھی فقی آپ کے اوپر ولایت نہیں رکھتا. خدا را عقیدہ اپنا صحیح رکھیں. فقی آپ کے اوپر ولایت رکھ ہی نہیں سکتا. جو ہستی ولایت رکھتی ہے اسے مہدی کہا جاتا ہے. نہیں کر رہا تو مہدی آپ کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، آپ کی جان پر، آپ کے مال پر، آپ کی آل اولاد پر، اور آپ اپنے آپ کو مہدی کی ملکیت میں دیتے ہیں دعائے عہد پڑھ کے. اب ایک اور دعا ہے، یہ دعا امام رضا اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے، اس کو پڑھو. 2 صفحوں پر مفاتیح کے اندر موجود ہے. آپ جب وہ امام زمانہ کا چیپٹر کھولیں گے مفاتیح الجنان میں، بھائی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے کوئی MI6 کا ایجنٹ آپ کے پاس آ گیا ہو. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. آپ ایسے پریشان ہو کہ نہیں، میں بھی. یہ دعا امام رضا، اب امام زمانہ کی ابھی تک آمد نہیں ہوئی ہے، ولادت نہیں ہوئی ہے، اور امام رضا حکم دیتے کہ یہ دعا پڑھو. یعنی مہدی کی جہان میں آمد سے پہلے رضا اپنے اصحاب کو مہدی کی تربیت کر رہے تھے. نہیں کر رہے. تربیت باقاعدہ امام حسن عسکری نے اصحاب کی تربیت کی ہے امام زمانہ کی ولادت سے پہلے. امام زمانہ جب دنیا میں ہے، اصحاب آتے تھے امام زمانہ کو پردے کے پیچھے بٹھا کے کہتے تھے اب ان کے سوالات کے جواب دو، کہ ایک ایسی غیبت آنے والی ہے. تربیت کی ہے حسن عسکری نے، امام علی النقی نے، امام تقی نے، امام رضا نے. اب یہ دعا 2 صفوں پر، اور واقعاً عجیب دعا ہے، دعائے عہد کی طرح عجیب اس کے فوائد ہیں. ہمارے استاد شیخ حسن کاشانی نجف اشرف کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دعائے عہد کے بعد یہ دعا بھی معجزہ امام زمانہ ہے. دعا شروع ہوتی ہے اللہ، امام زمانہ کی آپ حفاظت کی دعا کر رہے ہیں خدا سے. اللہم ادفع عن ولیک، یہ اس کا ٹاپک ہے. 2 صفوں پر دعا ہے. نماز عشاء کے بعد کوشش کریں اس دعا کو پڑھ کے سوئیں. توجہات انشاءاللہ. آپ کی زندگی میں جب ولایت امام زمانہ ہوگی اور آپ کے وجود پر صبح و شام مہدی کا اثر رہے گا تو یاد رکھیں پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. عزیزان گرامی، قصص الانبیاء کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. میں روزانہ شروع میں 5 دقیقے آپ کے سامنے امام زمانہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی دعا بیان کروں گا. یہ میں بھی ممبر پہ نیت کر لیتا ہوں، اور آپ جس طرح سن رہے ہیں آپ نے ایسے ہی سننا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ کے اگر تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، کافی جگہ ادھر یہ سائڈ میں، ادھر آئیے، آئیں شرمائیے مت حضور، آئیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. جی حضور آئیں.
نعرہ حیدری. قصص الانبیاء. ہم نے گزشتہ شب آپ کے سامنے حضرت نوح کا قصہ، تاریخ، ہسٹری آف نبی اللہ نوح آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے. نام عبد الجبار تھا، کثرت گریے کی وجہ سے نوح نام پڑا. نوح یعنی وہ نبی جس نے نوحہ کیا، گریہ کیا. نبیوں کی سنت ہے نوحہ کرنا، کافروں کی سنت ہے عزاداروں کو پتھر مارنا، انہیں اذیت دینا. یہ باتیں ہم نے کل بیان کی. اب آ جائیے، حضرت نوح اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، کافر حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے. توجہات ہیں؟ میں موضوع کی طرف آ گیا. آپ نے ایسے نہ ایسے نہیں لگے کہ واقعاً جس طرح آپ نے گزشتہ شب میں اپنی علی علی کی صدائیں بلند کر کے یہ ثبوت دیا کہ علی آپ کے وجود میں رہتا ہے، بستا ہے، اب جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت مولا سلامت رکھے. جی بسم اللہ. پیچھے والے بھائی حضور سلامت رہیے. حیدری. حضرت نوح نے اپنی قوم کو 700 سال تک تبلیغ کرتے رہے، یہ کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے. تنگ آ کر حضرت نوح نے بد دعا دے دی کہ بارلا اب ان کی نسلوں میں قیامت تک کافر ہی پیدا ہوں. ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کیا سن رہے ہیں. بارلا اب ان کی نسلوں میں قیامت تک کافر ہی پیدا ہوں. یہ نوح کون ہے؟ خدا نوح کا اسٹیٹس قرآن میں بتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ رَسُولًا. ہم نے نوح کو نوح کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. یعنی عزیزو، اگر خدا کسی کو ایک قوم کا رسول بنائے تو اس کی نگاہیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتی ہیں. خاموش ہیں آپ حضرات. اگر خدا کسی کو ایک قوم کا رسول بنا کے بھیجے تو اس کی نگاہیں قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ لیتی ہیں. اور اگر کسی کو کائنات کا امام بنا کے بھیجے تو اس کی نگاہیں نہیں، ہاتھوں کی ذوالفقار. اللہ اکبر. نگاہیں نہیں، ہاتھوں کی ذوالفقار بھی پھر نسلیں دیکھ کے چلا کرتی ہیں. ہے میرے ساتھ؟ جیتے رہیے. بد دعا دی، آواز کبریائی، اے نوح اب ان پر عذاب نازل ہوگا. کہ بارلا کیا کرنا ہے؟ کہ نوح سفینہ تیار کرو. اب آپ حضرات نے بچپن سے سنا ہے نا سفینہ نوح. آج میں آپ کو اب دکھانے لگا ہوں، سنا نہیں رہا. جس کو دکھ جائے اس نے بتانا ہے اس کو کتنا دکھا ہے نوح کا سفینہ. توجہات ہیں؟ توجہ. جی میرے بھائی، کیا بارلا کرنا کیا ہے؟ آسمان سے جبرائیل 2 قول ہیں، پودا لے کر آئے. کہ نوح ایک قول کے مطابق پودا، ایک قول کے مطابق درخت. پودا لے کر آئے کہ نوح اس پودے کو لگاؤ. پودا 30 سال کے بعد درخت بنا. کہ بارلا آپ کیا کرنا ہے؟ کہ پریشان مت ہو نوح. درخت جب بن گئے تو جبرائیل کاریگر لے کر آئے ملائکہ کی صورت میں. کہ نوح اب ان درختوں کو کاٹو. اللہ اکبر. کھارا در والے بڑے خاموش ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ نے ایسے نہیں سنا. سفینہ نوح بنتا ہوا دکھا رہا ہوں آپ کو. کہ بارلا کیا کرنا؟ کہ کاٹو. 1,24,000 تختے کٹے سفینہ نوح کے تیار ہونے کے لیے. تختے کہاں سے آئے؟ آسمان سے. کاریگر کہاں سے آئے؟ نوح نے کہا بارلا اب کیا کرنا ہے؟ کہ نوح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہو. جبرائیل سے کہا کہ اب میخے لے کر آئے آسمان سے. نہیں کی توجہ آپ نے.
اللہ جانے کیا سن رہے ہیں، میں نے سب کچھ پڑھ دیا. خدا آپ کی اس خاموشی کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. نوح کا سفینہ تیار ہو رہا ہے. درخت وہاں کے یہاں کے نہیں، کاریگر وہاں کے یہاں کے نہیں، تختے وہاں کے یہاں کے نہیں، میخیں وہاں کی یہاں کی نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ایک بی بی نے کہا یا رسول اللہ کیا چادر کے نیچے میں بھی آ سکتی ہوں؟ رسول نے کہا تم خیر پر ہو لیکن چادر کے باہر رہو گی، اس لیے کہ سفینہ اہل بیت تیار ہو رہا. سفینہ اللہم صلی علی محمد. نوح کا سفینہ تیار ہونا تھا، ساری چیزیں وہاں کی یہاں کا نہیں. اہل بیت کا سفینہ تیار ہو رہا ہے. نبی نے چادر کے نیچے آنے نہ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ رشتے سارے وہاں کے ہوں گے، یہاں کا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں جب جبرائیل نے پوچھا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو آواز کبریا آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. بار الہا یہ تو تعارف کیسا کروا رہا ہے چادر تطہیر میں آنے کے بعد؟ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں. باراللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ محمد ہیں. محمد کی نہ اب میری دل شکنی ہوگی اگر آپ نے ساتھ نہ دیا. بھائی اس کی آواز تھوڑی سی اور تیز کر دیں. یہ محمد ہیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا. محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں. اللہ نے کام بڑا عجیب کیا. جب تعارف کروانا ہوا تو کیا کہا؟ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. باراللہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں؟ شاید خدا یہ جواب دے کہ میں سفینہ اہل بیت تیار کر رہا ہوں اور اہل بیت کے سفینے میں وہاں کے رشتے رکھ رہا ہوں تاکہ رہتی قیامت تک اگر کسی زمانے میں کسی مفتی کو ملا کو یہ سنک اٹھ جائے کہ اہل بیت میں فلانے کو بھی شامل کر دو، فلانے کو بھی شامل کر دو، فلانے کو بھی شامل کر دو، تو دیکھو میں قاعدہ بنا رہا ہوں کہ اہل بیت میں اگر شامل کرنا ہو تو فاطمہ کے رشتہ دار لانا، نبی کے رشتہ دار نہ لانا. حیدر یا اللہ آواز صحیح نہیں آ رہی آواز. سلامت رہیے. سلامت رہیے. اہل بیت میں اگر شامل کرنا ہو خبردار صرف فاطمہ کے رشتہ دار آئیں گے، نہ کسی کا چاچا آئے گا، نہ کسی کی اماں آئے گی. جب اماں نہیں آئے گی تو خالہ کہاں سے آئے گی؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. فاطمہ کے رشتہ دار، اہل بیت کا سفینہ. توجہات ہے. نوح کا سفینہ 1,24,000 تختے کٹے. حضور ہے میرے ساتھ؟ آپ سے مخاطب، پریشان تو نہیں ہے آپ ہیں حضور؟ 1,24,000. 3 فلور کشتی نوح کے. کتنے فلور؟ گراؤنڈ، اپر فلور اور پھر تھرڈ بول لیجئے یا فرسٹ. 3 فلور تیار ہوئے. اب میرے اندر میں واقعاً خستہ ہوں، آگے بھی جانا ہے. حضور جملہ بہت آرام سے کہوں گا میں، اور اب میں آپ کی سماعت کا امتحان لینے جا رہا ہوں. توجہات ہیں. آواز کبریائی اے نوح
جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرندے ہیں، جتنے چراندی ہیں، ہائے 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 ہائے، نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات، توجہات ہیں بھئی؟ چراندی حضرات ہر نبی کے زمانے میں تھے، اور سب سے زیادہ چراندی ہوتے بھی وہی ہیں جو آس پاس ہوتے ہیں۔ نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات۔ کائنات جتنے جانور ہیں، درندے، چرندے، پرندے، انسان، چینٹیاں، اے نو آواز لگاؤ، سب تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ نہیں کر رہے، نو پریشان، بارے لہا کیسے آئیں گے؟ قریب والے تو آ جائیں گے، دور والے جو دنیا کے اس کونے میں ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب والے کیسے سنیں گے؟ کہا نوح تم آواز لگاؤ، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح نے آواز لگائی، وَنَادَى نُوحٌ، نوح نے آواز لگائی، سارے جانور دوڑے 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 نبی کی آواز پر، سارے پرندے اڑتے اڑتے نبی کی آواز پر، کیڑے مکوڑے نبی کی آواز پر۔ تاریخ میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے، نبی کی آواز پر، نبی کے بلانے پر کتا بھی آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، کتا بھی آ گیا۔ اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کو نبی بلاتا رہا وہ پہاڑوں پہ جاتے رہے۔ کتا بھی آ گیا نبی کے بلانے پہ، سلامت رکھے کتا بھی نبی کے، مولا سلامت رکھے۔ حیدری، کتا بھی آ گیا۔ جتنے درندے تھے ان کو نبی نے گراؤنڈ فلور، جو سب سے نیچے تھا، توجہات ہیں، کھانے پینے کی جو اشیاء تھی، حضور تھوڑا سا وہ اگر آپ پیچھے والے حضرات آگے آ جائیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں، میں ڈسٹرب ہوتا رہوں گا، اور پھر آپ کو جو ہے میں حضرت نوح سنا رہا ہوں، میں نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ محمد، ایک دفعہ پھر تھوڑا نعرہ لگوائیں بھائی آپ پہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت نوح کا سفینہ، سفینہ نوح، 3 فلور، جو گراؤنڈ فلور تھا اس میں سارے درندے آ گئے، جتنے جانور تھے۔ فرسٹ فلور پر کھانے پینے کی اشیاء جتنی جس قسم میں موجود تھی وہ آ گئی، اور اللہ کے نبی نے چینٹیوں کو 3rd فلور، جو فرسٹ جس کو آپ کہہ لیں، چینٹیوں کو انسانوں کے ساتھ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی جانور چینٹیوں کو کچل نہ دے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ درس دیا، جو اپنے سے کمزور کو کچلے وہ انسان نہیں ہوتا۔ آئے آئے۔ اب اس زمانے میں یہ سارے کافر تھے، یہ کل 80 لوگ نوح کے سفینے پر سوار ہوئے۔ توجہات ہیں حضرت کی؟ حضرت نوح کی 2 بیویاں تھی، ایک نیک بیوی، ایک کافرہ بیوی۔ ہائے ہائے ہائے، نہ بڑے آرام سے سنیے، دوبارہ سنیے۔ ایک مومنہ بیوی، ایک کافرہ بیوی، ایک کافرہ بیوی۔ کافرہ کے وزن پر آپ خود ہی بنا لیجئے، نتیجہ آپ کو نکل آئے گا۔ ایک مومنہ بیوی نام ہے عمورہ، ایک کافرہ بیوی نام ہے رابعہ، فاعلتن کے وزن پہ، رابعتن فاعلتن کافرتن فاعلتن۔ ایک مومنہ بیوی، ایک کافرہ بیوی۔ نوح کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟
نام بتائیں گے آپ حضرات؟ سام، حام، یافس، کنعان۔ نوح کا بیٹا، نوح کا 3 بیٹے نیک تھے، خدا نے انہی میں نبوت کو رکھا۔ ایک بیٹا کافر نکلا ماں کی آغوش کی وجہ سے۔ ہائے 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 ہائے، ماں کی اگر آغوش اچھی نہ ہو، باپ چاہے نبی بھی ہو، زمانے کو نوح کے بیٹے جیسا بیٹا ملا۔ اللہ اکبر۔ نا بڑے آرام سے سن لیا آپ نے حضور، یہ لائف تو نہیں جا رہا، یہ جا رہا ہے، چلیں سینسر۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ محمد محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ میرے کان میں بھی بعد میں بات کر لیجئے گا۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ 4 بیٹے نوح کے، حام، سام، یافس۔ ایک بیٹا تھا کنعان، یہ کافر تھا۔ 80 لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے۔ آپ حضرات خدا مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ علی کا حرم ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج بھی مسجد کوفہ جاتا ہوں، واللہ عجیب سکون ہے اس مسجد میں، کیونکہ علی نے سانسیں لی ہیں اس مسجد کے اندر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اس مسجد کی فضیلت کا پتہ چل جائے، لوگ گھٹنوں کے بل چل کے اس مسجد کی طرف آئیں گے۔ مسجد الحرام اللہ کا حرم، مسجد النبوی نبی کا حرم، مسجد کوفہ علی کا حرم ہے۔ روایات میں ہے کہ جب روایات میں ہے کہ جب مہدی ظہور فرمائیں گے تو اسی مسجد کو اپنا دار الخلافہ بنائیں گے، کیپٹل۔ مسجد کوفہ کے بیچ میں ایک تنور بنا ہوا تھا، آج بھی موجود ہے وہ گول سا۔ آپ حضرات زیارت پہ گئے، کون کون گیا ہے بھائی زیارت پہ؟ خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کربلا کی، نجف کی، کاظمین کی۔ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا، ہم کربلا جاتے ہیں، اللہ کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، دنیا اللہ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، ہم کربلا میں جا کے اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ توجہات ہیں آپ حضرات کی؟ حضور مسجد کوفہ کے بیچ میں حضرت حوا، اماں حوا نے ایک تنور بنایا تھا، اس میں روٹیاں لگاتی تھی وہ۔ بعد میں یہ تنور ورثے میں ملا حضرت نوح کو۔ نبی کی میراث ہوتی ہے، نہیں کر رہے توجہ بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی چور کھا جائے، نہ جانے کیا سن رہے ہیں، آدم نے اپنی میراث چھوڑی، نوح نے چھوڑی، یوسف نے چھوڑی، اسماعیل نے چھوڑی، اسحاق نے چھوڑی، بس جو نبیوں کا سردار تھا وہ بغیر میراث چھوڑے چلا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کیا سن رہے ہیں۔ یہ تنور میراث میں حضرت نوح کو ملا، اسی تنور میں حضرت عمورہ روٹیاں لگایا کرتی تھی۔ حضور نہیں سنانا آپ نے باتیں، ایسے ہی ہے، سن لیجئے روٹیاں۔ قرآن میں آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاورت تنور، آواز کبریا، حکم خدا آیا، اسی تنور میں سے پانی ابلنے لگا۔ اتنا ابلا اتنا ابلا اتنا ابلا، پوری دنیا میں سیلاب آ گیا، شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک پانی ہی پانی۔ وہ کشتی جو نوح نے جبرائیل و میکائیل کے ساتھ مل کے بنائی تھی، وہ کشتی پانی کے اوپر آئی، نوح کے جو ماننے والے تھے وہ سوار ہو گئے۔ توجہ نہ، اب آپ حضرات نے، مجھے یقین ہے بڑے بڑے علماء خطبہ کو سنتے ہیں، اب میں خطاب نہیں کر رہا، ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سفینہ نوح نے پوری دنیا میں تاریکی چلنا شروع کیا۔ نوح کے 3 بیٹے سام، حام، یافس کشتی پر تھے۔ وہ بیٹا جو میں اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جو کافر تھا، توجہ، وہ موجوں میں دریا کی غرق ہو رہا تھا۔ حضرت نوح نے آواز لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔
وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اے بیٹے دیکھ، کافروں میں سے مت بن. اللہ اکبر. قرآنی آیت حضرت نوح اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کشتی میں آ جا، کشتی کے مقابلے پہ آ کر کافر مت بن. نہیں کی توجہ بھائی، کشتی میں سوار ہونے والا نجات پاتا ہے، منہ موڑنے والا نجات نہیں پاتا. توجہ کیا قانون ہے؟ قرآن. کشتی میں آ، کشتی کے مقابلے پر آ کے کافر مت بن. عزیزان گرامی، کشتی کے مقابلے پہ آنے والا کافر ہوتا ہے، کشتی کو اپنی آغوش میں پالنے والا کافر نہیں ہوتا. سفینے کے قرآن ہے نا، قرآن مقابلے پہ آنے والا وہ کافر ہوتا ہے جو سفینے کو آغوش میں پالے. بھئی وہ ابو طالب کیسے کافر ہوگا جس نے سفینے کی صورت میں ایک طرف محمد کو پالا، دوسری طرف علی کو پالا. اللہم صلی علی محمد. نہ آپ حضرات، یا اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. نعرہ حیدری. وہ ابو طالب کیسے کافر ہوگا جس نے سفینے کو لقمے بنا بنا کے کھلائے، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، کبھی آغوش میں اٹھایا، کبھی دعوت ذوالعشیرہ میں کافروں کے سامنے چیخ کے کہا خاموش، محمد بول رہا ہے. توجہ. عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے فسادات وہ تاریخ میں موجود ہیں. بنو عباس، توجہات ہیں. اور آج کل ایک نئی نسل بھی آ گئی ہے، بنو انقلاب. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. صلی علی محمد. یہ نعرے والی بات تھی، آپ نے خاموشی سے کر دی. نعرہ حیدری. تو بنو امیہ، بنو عباس اور بنو انقلاب، ان تینوں نے امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے میرے ساتھ. اچھا، اب عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کا بادشاہ، اسے مسلمان بنانے کا لوگوں کو بڑا شوق تھا. مولا یہ متقیان پہ سب و شتم اسی نے رکوایا. اچھا انسان نہیں تھا یہ مت سمجھیے کوئی تھوڑا سا علی پڑھ لے آپ خوش ہو جاتے ہیں. توجہات ہیں. کوئی بھی امامہ لگا کے آئے کالا سیاہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، نہ. توجہ. علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ علی کے دشمنوں سے برات بھی ہونی چاہیے. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر دشمن علی کے لیے دل میں جگہ ہوئی، خدا انہی کے ساتھ محشور کرے گا. بے شک. اچھا بھائی، اب یہ عمر ابن عبدالعزیز نے سب و شتم رکوایا مولا متقیان پہ. اس کا کام تھا لوگوں کو مسلمان بنانا، بڑا شوق تھا اسے. آپ حضرات ہیں میرے ساتھ. اس نے ایک عیسائی نوجوان کو مسلمان کیا. اب وہ مسلمان بھی ایسا ہوا کہ پکا مسلمان ہو گیا. حضور آپ حضرات شاید تھک گئے ہیں. ہے میرے جی پیچھے والے بھائی ہاتھ اٹھائیے اپنے تاکہ میں. حیدری جی. اب وہ مسلمان بھی ایسا ہوا پکا مسلمان، 5 وقت کا نمازی مسلمان ہو گیا. ظہر کی نماز سب سے پہلے مسجد میں، عصر کی نماز پہلے مسجد میں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز فجر میں آدھا گھنٹہ پہلے نوافل پڑھنے پہنچ جائے. پکا مسلمان. سال گزرا، یہ نوجوان عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا بڑا احسان مجھے ناچیز پر. آپ نے مجھے کفر کے سناٹے سے نکال کر ایمان کا اجالا بخشا. میں گمراہی کی تاریکیوں میں تھا، آپ نے مجھے اسلام کا نور دکھایا. بڑا احسان آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. بادشاہ سلامت. توجہ.
نہ مجھے دیکھتے بھی رہیے، اب جملے سنیے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو ایک احسان اور کر دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت میں مسلمان تو ہو گیا لیکن ہوں میں کنوارا۔ کیا ہوں؟ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں پہ؟ چھڑا ہوں بادشاہ سلامت میں، شادی نہیں ہوئی ہے میری۔ تو کہا کیا کرنا ہے بھائی؟ کہا بادشاہ سلامت ایک احسان اور کیجئے میرے اوپر، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بادشاہ سے کوئی اس کی بیٹی مانگے غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ غضب میں عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ توجہات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت کیوں، اس میں برائی کیا ہے؟ کیا آپ کو میرے اسلام پہ شک ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، مسلمان تو بڑا اچھا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں 5 وقت کا نمازی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی؟ کہا نہیں زکوٰۃ بھی دی تھی۔ بادشاہ سلامت کیا میں نے اسلام کے کسی حکم کو پامال کیا ہے؟ کہا نہیں، کسی بھی حکم کو پامال نہیں کیا۔ تو بادشاہ سلامت پھر آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں کیوں نہیں دے سکتے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ تو پکا مسلمان ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ تیرا باپ کافر تھا۔ تو مسلمان ہے، تیرا باپ کافر تھا۔ اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں کہاں، اللہ کے نبی کہاں؟ کہا بادشاہ سلامت پھر یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل ہے یا اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا؟ کا کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہاں میری بیٹی، کہاں نبی کی بیٹی؟ کہا بادشاہ سلامت جب آپ اپنی بیٹی مجھے اس لیے نہیں دے رہے کہ میرا باپ کافر تھا تو محمد نے اپنی بیٹی علی کو کیسے دے دی؟ جب آپ اپنی بیٹی مجھے اس لیے نہیں دے رہے کہ میرا باپ کافر تھا تو محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کو کیسے دے دی؟ مولا متقیان مسجد میں بیٹھے تھے، ایک ملعون آگے بڑھا، جملہ آرام سے کہوں گا لیکن آپ نے آرام سے سننا نہیں ہے۔ تھک تو نہیں گئے حضور؟ پیچھے والے بھائی نہ، میں ایک فقہ کا ٹیچر بھی ہوں، اگر آپ نے فقہی مسائل سننے ہیں تو بتا دیجئے، اور اگر علی سننا ہے تو پھر ویسے ہی سنیں جیسے بوذر و سلمان سنا کرتے تھے۔ جیتے رہو بھائی، سلامت رہو۔ ہے توجہات؟ مولا متقیان بیٹھے تھے، ایک ملعون انسان آگے بڑھا، کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تیرا باپ جہنم میں ہے۔ علی نے مڑ کے دیکھا، کہا انا قسیم الجنت والنار۔ آئے آئے آئے، کہا کہ میں ہی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، تو اپنے باپ کی خیر منا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، میں اب کچھ باتیں کل انشاءاللہ حضرت نوح کا سفینہ چلنا شروع ہوا۔ خدا نے حضرت نوح کو 2 موتی عطا کیے، ایک موتی دن میں روشنی کرتا تھا، ایک رات میں روشنی کرتا تھا۔ توجہات ہیں؟ اب یہاں تک تاریخ کا میں نے آپ کو کچھ حصہ سنایا، اب میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں۔ توجہات ہیں؟ اگر روایت پہنچ جائے، اب حضور آپ نے بیٹھے نہیں رہنا
کھڑے ہو کے بھی آپ حیدر حیدر کرتے رہے. خدا کی قسم علی کی اس منقبت کا حق ادا نہ ہوگا. رسول کے ساتھ اصحاب موجود تھے. سفینہ نوح آپ کو میں نے سنایا ہے, توجہات نوح کا سفینہ دکھا آپ کو. اب آئیے ایک اور تاریخ سنیے, روایت سنیے. بزم اصحاب میں اتنے میں ایک قبیح الہیکل, انتہائی بدصورت انسان وہ داخل ہوا. اصحاب سارے ڈر گئے. توجہات ہیں. نبی نے کہا ڈرو مت, گھبراؤ مت, میں رحمت للعالمین ہوں. اس کو آگے بلایا, کہا آؤ ادھر آؤ. یہ قریب آیا. جب یہ آیا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مجھے دیکھنا عزیزان گرامی, ایسے ہاتھ اس کے رسی سے بندھے ہوئے تھے. نبی نے اس کو قریب بلایا. آیا. نبی نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا تعلق ابلیس کے قبیلے سے ہے, جنات کے قبیلے سے ہے. یا رسول اللہ جب سفینہ نوح طوفان میں چلنا شروع ہوا تو یا رسول اللہ میں نے چاہا ہاتھ مار کے نوح کے سفینے کو الٹ دوں, ہاتھ مار کے سفینہ نوح کو پلٹ دوں. کہا یا رسول اللہ جیسے ہی میں آگے بڑھا ہاتھ مار کے نوح کے سفینے کو پلٹنے کے لیے, یا رسول اللہ ایک نوجوان ظاہر ہوا. اس نے مجھے تماچا مارا اور میرے ہاتھوں کو باندھ دیا. ابھی جیسے ہی اس نے یہ بات بتائی, بزم پیمبر میں ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب کا ظہور ہوا. یہ جن نبی کے پیچھے چھپنے لگا. نبی نے کہا تو چھپ کیوں رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس نے ہاتھوں کو باندھا تھا وہ یہی نوجوان. حیدر حیدر حیدر. یا رسول اللہ جس نے ہاتھوں کو باندھا تھا وہ یہی نوجوان تھا. یا رسول اللہ جس نے ہاتھوں کو باندھا وہ یہی نوجوان تھا. تو عزیزان گرامی جو سفینہ نوح کے مقابلے پہ آئے اس کی سزا بھی ہاتھوں کا بندھنا تھا. جو سفینہ اہل بیت کے مقابلے پہ آئے ان کی سزا بھی ہاتھوں کا بندھنا. سلامت رہیے. اور آئے تھوڑا سا مزید آگے آجیے. آئیے بسم اللہ, درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. حضور ادھر جگہ ہے کافی. آئیے بسم اللہ, نام مولا. جی حضور. حضور ایسا نہیں, اب تھوڑا سا جاندار نعرہ لگائیں آپ, خدا آپ کو سلامت. نہیں ایک آپ لگا لیجیے حیدری. نہیں علی والا بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے, تو آپ ایک جوانوں والا نعرہ خدا جی مل کے ساتھ. حیدری. جو سفینہ نوح کے مقابلے پہ آیا اس کی سزا بھی ہاتھوں کا بندھنا تھا. جو سفینہ اہل بیت کے مقابلے پہ, خدا کی قسم روایت سنائی ہے آپ کو میں نے, ان کی سزا بھی ہاتھوں کا بندھنا ہے. توجہات ہے. جملہ کہوں, اب جو سفینہ نوح کے مقابلے میں آیا تھا اس کے ہاتھ ناف سے اوپر بندھے تھے. جو اہل بیت کے سفینے کے مقابلے, صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. مسلو اہل بیتی. آپ کو آج یہ روایت لطف دے گی ساری رات. میں نے روایت دکھائی ہے, سنائی نہیں ہے. مسلو اہل بیتی کم مسل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مانند ہے. من رکب فیہا نجا. جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا.
ومن تخلف عنها ہلکا، جو اس سے منہ موڑے گا ہلاک ہو جائے گا۔ سفینہ اہل بیت سے منہ موڑنے والا ہلاک ہو جائے گا۔ بھئی توجہات ہیں حضرات کی؟ نوح کا سفینہ بھی جس کا نام لے کے چلا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نوح کے سفینے کی بھی جس نے حفاظت کی اسے علی کہا جاتا ہے۔ سفینہ نوح جس کا نام لے کے چلا اس ہستی کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ گزشتہ انبیاء کے جو قصے ہیں قرآن میں، قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھ لینا کمال نہیں ہے، نہیں کر رہے توجہ، جھوم جھوم کے رٹے لگائے جا رہے ہیں، پائنچے اوپر کیے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ کے اس میں علی نظر آ جائے، ہائے ہائے، چہرے علی کی زیارت ہو جائے، یہ کمال ہے۔ آپ فرش عزا پہ آتے ہیں، یہ یاد رکھیں اب میں بس نوجوانوں سے، علی کہا جاتا ہے نا مولانا ہم انقلابی ہیں، حقیقی انقلابی ہوتا ہی علی والا ہے۔ ذات علی ہی آپ کے وجود میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ میں نے بہت خدا کی قسم قیمتی جملہ نوجوانوں کے لیے کہا ہے، علی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کی جب ولایت آ جائے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نوجوان مائیں بہنیں برادران، آنکھیں وہی دیکھیں جو علی چاہتے ہیں، ہاتھ وہی کریں جو علی چاہتے ہیں، زبان وہی بولے جو علی چاہتے ہیں، پاؤں چل کے وہی جائیں جہاں علی چاہتے ہیں، پردہ ویسا ہو جیسا علی چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ علی کے چاہے کو چاہیں گے تو پھر علی آپ کو چاہیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ علی والے ہیں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیے جب مولا مدینہ میں گھر سے باہر نکلتے تھے، توجہات ہیں، میں بس یہ قیمتی ترین جملہ، یہ پیغام ہے، علی جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو خدا کی قسم سنی شیعہ نے لکھا کہ اصحاب کی نظر جب چہرہ علی پر پڑتی تھی تو بے اختیار کہتے تھے سبحان اللہ ما ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتى۔ چہرہ علی کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ایسا نوجوان زمین پہ بھیجا علی کو دیکھ کر۔ کیوں؟ کردار علی تھا ایسا، کوئی جھول بشریت علی کے کردار میں آج تک تلاش نہ کر سکی۔ نہیں کر رہے توجہ، آنکھیں کھولی ہیں تو محمد کے ہاتھوں پر، آئے ہیں تو اللہ کے گھر میں، گیا ہے تو اللہ کے گھر سے، آئے ہائے ہائے، پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے آپ، تو کم سے کم آج علی والے کا خدا را کردار ایسا ہونا چاہیے کہ زمانے کی ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ کر کہے واقعاً علی والا ہے۔ توجہات ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں نظریاتی وہ رہیں گے، وہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک دوسرے کا احترام کیجیے، ایک دوسرے کو گلے سے لگائیے، مل جل کر رہیں، اور یاد رکھیں جس نام پر اتفاق صرف یوں ساری کائنات کا ہو سکتا ہے وہ نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی نے اسلام کو عزت بخشی، جملہ میں آرام سے کہوں گا، علی نے مسلمانوں کو عزت بخشی، علی نے اسلام کو وقار عطا کیا، مسلمانوں کو وقار عطا کیا، اسلام کو شرف عطا کیا، مسلمانوں کو شرف عطا کیا، لیکن زمانے نے ستم یہ کیا
کہ بعد از نبی و علی، علی کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر بازار میں لے کر آ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ میں زیادہ وقت نہ لوں گا، 2 جملے صرف۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان گرامی، نام حسین آئے نا تو ویسے رویا کیجئے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ گریا کرتی ہے۔ خطیب زیادہ چیخے چلائے اس کی ضرورت نہیں، نام حسین رونے کے لیے کافی ہے۔ میں آج اس بی بی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جسے ام المصائب کہا جاتا ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ۔ بس ایک روایت سن لیجئے، زینب کا پروٹوکول علی کی زندگی میں کیا تھا، پھر زینب کی مصیبت آپ کو سمجھ آئے گی۔ یحییٰ مازنی یہ مدینہ میں مولا کا پڑوسی تھا۔ یہ کہتا ہے اکثر میں دیکھتا تھا کہ جب بھی زینب کبریٰ کو، علی کی بیٹی کو قبر نبی پہ جانا ہوتا تھا تو علی رات کی تاریکی میں لے کر گھر سے نکلتے تھے۔ دائیں طرف حسن مجتبیٰ، بائیں طرف حسین، آگے آگے علی ہوتے تھے، بیچ میں زینب ہوتی تھی، اور علی مدینہ کی گلیوں میں کھڑکیوں پہ چراغ جل رہے ہوتے تھے، ان چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حسن مجتبیٰ نے پوچھ لیا، بابا آپ یہ چراغ کیوں بجھاتے ہیں؟ تو علی نے کہا یہ چراغ اس لیے بجھاتا ہوں کہیں رات کی تاریکی میں اگر اس چراغ کی وجہ سے کسی نامحرم کی نگاہ تیری بہن کے قد و قامت پہ نہ پڑ جائے۔ یہ احترام زینب تھا، پروٹوکول علی کی بیٹی کا۔ جب کوفہ آئی ہیں زینب کبریٰ، کوفہ کی خواتین علم دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے گھر میں آتی تھی تو علی کی بیٹی نقاب لگا کے قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کہیں کوئی خاتون اپنے گھر میں جا کے اپنے شوہر سے علی کی بیٹی کے چہرے کے بارے میں کچھ نہ بتا دے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں ہاں یہی حق ہے۔ اب سنو گے، تبریز کے ایک بڑے عالم ہیں ملا سلطان علی تبریزی، بس آخری 2 جملوں کی زحمت ہے۔ آپ کا مقدر، آپ کا نصیب مصیبت پہنچ جائے تو چہرے پیٹ لینا، ہائے حسین کر کے صدائے بلند کر لینا۔ ملا سلطان علی تبریزی، انہوں نے خواب میں زمانے کے امام کو دیکھا، کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو گریا کرتے؟ مولا کیا وہ کڑی الجواں کے کلیجے میں برچھی کا لگنا ہے؟ زمانے کے امام نے کہا نا نا نا، وہ ایسی مصیبت ہے جس پہ اکبر بھی خون کے آنسو گریا کرتے۔ کہا مولا کیا وہ عباس کے شانوں کا قلم ہونا ہے؟ کہا نہیں، ایسی مصیبت ہے جس پہ ہمارے چچا عباس بھی خون کے آنسو گریا کرتے ہیں۔ کہا مولا کیا وہ ششماہا کے گردن میں تیرے سے شعبہ کا لگنا ہے؟ کہا نہیں، یہ ایسی مصیبت ہے کہ اصغر بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا مولا پھر یہ ایسی کون سی مصیبت ہے؟ رو کے کہا یہ مصیبت ہے زینب کبریٰ، چادر کا چھنا، بے مخنا چادر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس آخری جملہ، عزادارو آپ نے زینب کبریٰ کے بڑے القابات سنے ہیں نا؟ ایک لقب بی بی کا ہے، کعبۃ الرزایا۔ رضایا یعنی مصائب، یعنی وہ بی بی، نا ایسے نہیں صداؤں کو بلند کر کے آخری جملہ کہنے لگا ہوں، وہ بی بی جو مصائب کا کعبہ ہو۔ کعبہ دیکھا ہے، کعبہ کے 4 کونے ہیں، مسلمان چاروں طرف سے آتے ہیں۔ زینب مصائب کا کعبہ ہے، چاروں طرف سے تازیانے مارے گئے، نیزے مارے گئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ کہاں ہے وہ جو زینب کی لٹی چادر کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو قاسم کے ٹکڑوں کا بدلہ لے گا؟ زمانے کے امام کو ہاں یہی حق گریہ ہے، بلند آواز سے۔ أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء، أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء، أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء۔ آنسوں کا مت رکھیے، بس منہا سنیے گا۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين۔